لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. البتہ تحقیق کے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سارے رسولوں کو بھیجا. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول کوئی حکم لاتے، ایسا حکم جو لا تہوى انفسهم، جو ان کے جی کو اچھا نہ لگتا، ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق نہ ہوتا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو ایک جماعت جھٹلا دیتی اس حکم کو اور ایک جماعت قتل کر دیتی. وحسبوا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود فعموا، پس وہ اندھے ہو گئے، وسموا، اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کو توبہ کا موقع دیا، اللہ نے ان کی طرف متوجہ ہوئے. ثم عموا، پھر بھی اندھے ہو گئے، وسموا، اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں وہ سب چیزیں جو وہ کیا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور اللہ نے ان کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کے آنے کے بعد اب کسی مذہب والے کو یہ گنجائش نہیں کہ وہ اپنے پرانے مذہب پر رہے. وہ سارے مذہبوں کو چھوڑ کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا چاہیے، آپ کی اتباع کرنا چاہیے، آپ کے اوپر ایمان لانا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے اس طرح نہیں کیا، یہودیوں نے اس کے خلاف کام کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے باپ دادا جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی ہزاروں سال سے تمہاری قوم آئی ہوئی ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ کہ بھئی تمہارے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے ان سب کو مانو گے، ان سب کی اتباع کرو گے، اور پچھلے نبیوں کو بھی مانو گے. یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے، یعنی بنی اسرائیل سے لیتا رہا. اور وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور بہت سارے رسول، 4000 تقریباً 4000 رسول اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس قوم کے اندر اتنے زیادہ نبی آئے ہوں سوائے بنی اسرائیل کے. تو اندازہ لگاؤ، اتنے پیغمبر اللہ نے ان کے درمیان بھیجے، پھر بھی یہ لوگ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہی، آج بھی یہ قوم ٹیڑھی ہے. تو اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک قوم ہوگی، کتنی گندی قوم ہوگی. تو جب بھی ان کے پاس رسول اللہ کے حکم کو لاتے، اللہ کے احکامات کو لاتے، ایسے احکامات جو ان کے خواہش کے مطابق نہ ہوتے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ یعنی شریعت میرے خواہش کے مطابق ہو جائے. حرام کام کر کے فتویٰ پوچھنے آ جاتا ہے، مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، اس میں کیا تو بھی دیکھو گنجائش ہے کیا، کہ ذرہ کیا تو بھی مسئلہ اگر جائز ہوتا کہ دیکھو. تو میرے بھائیو، جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ چیزیں قیامت تک کے لیے حرام ہیں. کوئی عالم، کوئی مفتی اس کو حلال نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے کوئی آدمی اس کو حرام نہیں کر سکتا. تو اب یہ ساری چیزیں عام طور پر جو لوگ یعنی شریعت کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ شریعت میرے خواہش کے مطابق ہو جائے، اور جو لوگ شریعت کی اتباع کرتے ہیں ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں شریعت کے مطابق ہو جاؤں. تو جب اللہ کے احکامات ان کے خواہش کے مطابق نہ ہوتے
تو ایک جماعت ایسی ہوتی ہے اس کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر کذبو کھلم کھلا جھٹلا دیتے، نبی ہمیں نہیں مانتے تمہاری بات کو. دیکھیں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کھلا، ہم تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے، تم نہ بھی نہیں مانتے جب تک کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے، جب تک کہ ہم اللہ سے بات نہیں کر لیتے، اللہ کو نہیں دیکھ لیتے، جب تک تم نہ نہیں مانتے. تو ایسا کھلم کھلا یہ جھٹلاتے تھے. وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت ایسی تھی جو پیغمبر ان کے پاس اللہ کا حکم لے کر آتا تو سمجھو کہ اس کو قتل بھی کر دیتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا. حضرت شعیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے شہید کیا. ایک مثال یہ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو بھی حکم لاتے پیغمبر ان کے خواہش کے مطابق نہ ہوتا تو جھٹلا دیتے، یعنی تو قتل کر دیتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر بنے، نبی بنائے گئے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حاکم تھا. وہ حاکم اس نے اپنی خاص بھانجی سے نکاح کر لیا. حاکم تھا، حکومت کرنے والا تھا، اور اس نے اپنی خاص بھانجی سے نکاح کر لیا. اب ہماری شریعت کے اندر بھی بھانجی سے، خاص بھانجی سے، بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح بھتیجی سے، بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. تو نہ بھتیجی سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں. تو اب وہ جو حاکم تھا اس نے اپنی خاص بھانجی سے نکاح کر لیا. یہاں بھی کربل کوٹے میں ایک آدمی ہے جو اپنے بھانجی سے نکاح کر لیا ہے، 2-3 بچے بھی ہو گئے. ہم لوگوں نے سمجھایا بھی اسے کہ بھئی چھوڑ دے، اب تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ تو غیروں کا رسم ہے جو اپنے بھانجیوں سے نکاح کر لیتے ہیں. غیر مسلم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بھانجیوں کو نکاح کر لیتے ہیں، ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں. اور غیروں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ چچا کی بیٹی سے، بڑیوا کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا خون ہے، جبکہ ہماری شریعت کے اندر چچا کی بیٹی سے، بڑیوا کی بیٹی سے آرام سے نکاح کر سکتے ہیں، حلال ہے. تو مسلمان غیروں میں رہتے ان کے چیزوں کو لینا شروع کر دیے. چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ہماری چیزوں کو ان کو دیتے، لیکن مسلمان کیا کرنا شروع کر دیے؟ ان کی چیزوں کو اپنے اندر لانا شروع کر دیے، ان کے عقائد کو اپنے اندر لانا شروع کر دیے. وہ انہوں جو جیسا کرتے ہیں ہمیں بھی ویسا کر کے عقیدے رکھنا شروع کر دیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو، جن عورتوں سے نکاح کرنا حلال کیا ہے، ان چیزوں سے نکاح جائز ہے. جن عورتوں سے نکاح کرنا اللہ نے حرام کیا، ان عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے ایک یعنی بھانجی بھی ہے اور بھتیجی بھی ہے. تو اس وقت کا جو حاکم تھا تو اس نے بھانجی سے نکاح کر لیا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تک بات پہنچی کہ بھئی وقت کا حاکم بھانجی سے نکاح کر لیا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں خاموش ہو جاؤں. اب وہ زمانے کے جو حاکم ہوتے تھے بڑے ظالم ہوتے تھے، کوئی ان کو سمجھانے کے لیے آتا تو سمجھو کہ اسے ختم کر دیتے تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سوچا اگر میں خاموش ہو جاؤں، اللہ کا پیغام اس تک نہ پہنچا تو میں گنہگار بنوں گا. اس لیے ہر عالم جو واقعتاً جو سچا عالم ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک قرآن کا پیغام صحیح طور پر پہنچایا جائے، حق طور پر پہنچایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کو صحیح طور پر پیش کی جائے. ورنہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ان لوگوں کے لیے، ان عالموں کے لیے بڑی وعید ہے جن لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، قرآن اور شریعت کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں میں ایڈجسٹمنٹنگ کر دیتے ہیں، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر چلتے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ بیان کر دے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ خلاف ہو جائیں گے. اس بنیاد پر وہ لوگوں کو کہ ہاں میں ہاں ملا کر اللہ کی جیسی شریعت ہے ویسی شریعت پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بہت ساری چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، یعنی تو تعویل کر لیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوئے تو ہو سکتا، ایسا جائز ہو سکتا. تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کی پکڑ ہے جو لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو اس لیے یعنی جو شریعت کی بات ہے علماء پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے.
یہ الگ بات ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہ یہ الگ بات ہے، لیکن ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو آ کر کیا لوگوں تک بات کو پہنچا دینا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہی سوچا کہ اگر میں خاموش ہو جاؤں گا تو میں گنہگار بنوں گا، اگر میں ان تک پہنچا دوں گا کچھ بھی ہو جائے، میں اللہ کی بات کو اس تک پہنچانا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس حاکم کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھ، اللہ نے بھانجی سے نکاح کرنا حرام کیا ہے اور تو یعنی اس کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ تو آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، پتا میں کون ہوں، میں حاکم ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، مجھے سمجھانے کے لیے آ گیا۔ تو وہ غصے میں آ گیا، سمجھ کر عمل کرتا، سمجھ کر نبی کی بات کو مان لیتا، پیغمبر کی بات کو مان لیتا تو سمجھو کہ اس کی آخرت بھی بن جاتی، دنیا بھی بن جاتی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسی گندی قوم ہے بنی اسرائیل کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا اس وقت۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے خواہش کے خلاف کوئی حکم آ جاتا تو ایک جماعت ایسی تھی کہ وہ حکموں کو جھٹلا دیتی تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی نبیوں کو قتل کر دیتی تھی۔ تو اسی لیے ہر زمانے کے اندر جو حق بات کہتے ہیں ان پر حالات آتے ہیں، لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، پیچھے الزام لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں پھیلانا شروع کرتے ہیں، انہوں ایسے انہوں ایسے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، سچے علماء کے پیچھے زبان مت کھولا کریں۔ علماء کے پیچھے زبان کھولنا یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے علماء کے خلاف زبانیں کھولی ہیں، ذرا ان کے قبریں کھود کر دیکھو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یعنی ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو حق بات یعنی ہضم نہیں ہو پاتی، سچی بات ہضم نہیں ہو پاتی، اس بنیاد پر طرح طرح کے الزامیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل نے نبیوں تک نہیں چھوڑا، نبیوں کو قتل کر دیا، نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیے۔ اللہ نے ان کے کرتوت کو یہاں پر بیان فرمایا، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا اللہ تکون فتنہ، ہم نبیوں کو بھی قتل کر دیں، کچھ بھی کر لیں، کوئی فتنہ گتنا نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ دیکھیں گے کون اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانتا ہے، کون انکار کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر آتے تو سمجھو کہ فعموا، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، حق بات کو نہیں دیکھ پاتے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ پیغمبر کو پیغمبر ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، بہت سارے لوگ پیغمبر کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ وَسَمُّوا، کان بوڑے ہو جاتے، بہرے ہو جاتے، حق بات ان کو سنائی نہیں دیتا، حق بات ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دیا، توبے کی توفیق دیا، ان کو اللہ نے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بعد میں آنے والے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے باپ دادا کے موافق انہوں نے کیا کیا، اسی پر عمل کیا۔ جیسے باپ دادا یعنی نبیوں کو جھٹلائے، پیغمبروں کی شریعت کو جھٹلائے، اسی طرح ہماری یہ شریعت آنے کے بعد، ہمارے نبی آنے کے بعد ان لوگوں نے صاف کہہ دیا تو ہم نہیں مانتے آپ کو، قرآن کو نہیں مانتے ہم لوگ۔ تو اللہ فرماتے ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کو توبے کی توفیق دی۔ ثم عمو، پھر اندھے ہو گئے، وسمو، پھر اگر بہرے ہو گئے، حق بات کو نہیں دیکھ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ دوسری آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس کا پورا ڈیٹیل معلوم ہوتا ہے، وہ کب پیدا ہوا ہے، کون سے تاریخ کو پیدا ہوا ہے، اور کیا کیا اس کی صفات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ باپ اپنے بیٹے کے سلسلے میں اگر کیا خوب طرح جانتا ہے، اس طرح یہودی ہمارے نبی کے سلسلے میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اچھا پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حق بات سے منہ پھیر لیا، اندھے ہو چکے، بہرے ہو چکے، اور یعنی بہت سارے لوگ یعنی گمراہ ہو چکے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہ مت سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو، تم جو جو کام کرتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کا حکم مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ کے کسی بھی حکم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔